انتظار کرتے ہیں کہ جی اوپر سے کوئی تبدیلی آئے گی اور کوئی ہمارا لیڈر اچھا آ جائے گا. جتنا مرضی اچھا لیڈر آ جائے, وہ کام جو آپ کو کرنے ہیں وہ آپ ہی کو کرنے ہیں, وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. انجینئر تو اللہ میاں نے اتنا زبردست ایک شعبہ بنایا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں, آپ تھانے جاتے ہیں جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے. وہ پروفیشن ہے نا, پولیس, بیوروکریسی, ڈاکٹری. انجینئر پروفیشن کس کے پاس جاتا ہے؟ کسی کے پاس. وہ بجلی دیتا ہے, سڑک دیتا ہے, پانی دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انجینئر کی کیا ویلیو ہے مقابلے میں باقی پروفیشن سب سے نیچے ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. آج کا پروگرام بالخصوص انجینئرز کے لیے اور ان والدین کے لیے, ان بچوں کے لیے جنہوں نے فیوچر میں خواب دیکھا ہے انہوں نے انجینئر بننا ہے. پاکستان میں جو انجینئرنگ کا ووٹ ہے, میری جو اطلاع ہے تقریباً کوئی 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ ووٹ ہے, اور اس کے الیکشنز ہوتے ہیں. پراپر ایک انجینئرنگ کونسل بنی ہوئی ہے جس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے, اور بے شمار کہہ لیجیے سرو کرنے کے موقع اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. میرے ساتھ کیونکہ ینگ انجینئرز بڑے عرصے سے ایسوسیٹ ہیں اور خبر آتی رہتی ہے کہ مختلف ٹائم پہ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں, دنیا میں سرو کر رہے ہیں, ایز ٹیکنوکریٹ سرو کر رہے ہیں. انجینئر CSS کر جاتے ہیں, بچے رابطے میں رہتے ہیں کہ سر میں نے ماشاءاللہ انجینئرنگ بھی کی ہے, اس کے بعد مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے. تو فاؤنڈیشن کیونکہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا, اس میں بالخصوص جو ہمارا انجینئرنگ ونگ ہے وہ بھی کام کرتا رہا. UET کے ہم کیونکہ ڈونر میں شامل ہیں, ہماری فاؤنڈیشن کروڑوں روپیہ UET میں پڑھنے والے بچوں کو فنڈز کی شکل میں, اسکالرشپس کی شکل میں دیتی ہے. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں بڑے کمال کے انسان. ایک عرصہ گزر گیا, میں ان کا تذکرہ خیر سن رہا تھا. ایک پریکٹسنگ انجینئر, یہ بڑا ایک اہم ورڈ ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ پاکستان میں پریکٹسنگ لائرز ہیں, پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں. انجینئرز کا چیلنج بڑا ہے کہ بے شمار ایسے آپ کو انجینئرز ملیں گے جو پھر انجینئرنگ میں نہیں رہے. ایون میں بھی UET تھوڑا عرصہ پڑھتا رہا, لیکن میں انجینئرنگ کو میں نے پھر پرسیو نہیں میں نے کیا ایز اے کیریئر. تو ہمارے ساتھ انجینئر وسیم نذیر صاحب موجود ہیں, سینئر ہیں ہمارے جی, اور انہوں نے بڑا سرو کیا ہے یوتھ میں, بڑی ان کی فالوئنگ ہے, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. آج کی بات چیت ہم نے انجینئر صاحب سے کرنی ہے اور ان سے کئی ایسے سوال ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گا. سر میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے وقت نکالا. ایک بڑی سر اہم جو چیز ہے سر کہ ایک انجینئرنگ کا ورڈ ہے سر, ایک انجینئرنگ کے لیے کچھ سکلز بھی ہیں سر جو کہ ایک عام سائنس پڑھنے والے کو ممتاز کرتی ہیں ٹیکنوکریٹ سے جو انجینئر ہے بالخصوص. سر وہ سکل سر کون سی ہیں اور وہ ایکوائر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو ڈگریاں صرف دے رہے ہیں, اور آپ میری طرح کریٹیکس میں سے ہیں کہ جو ہم صرف ڈگریاں دے رہے ہیں اور نمبر دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. ہمیں وہ ٹیکنیکل سکلز جو ایک انجینئر کے پاس ہونی چاہیے, ریلیونٹ ٹو دی پروفیشن, ریلیونٹ ٹو دی فیلڈ, وہ کون سی سکلز ہیں؟ دیکھیں قاسم بھائی, بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا, کیونکہ جب میں بنا آج سے 73 میں نے جوائن کیا, اس وقت کا انجینئر اور آج کے انجینئر میں بہت فرق ہے. آج کا انجینئر اگر اس طرح کے دور میں واپس چلا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہے. اچھا, پاکستان نہیں دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انسان کو اپنی اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. ہمارا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے پچھلے 50 سالوں میں اس طرح کی پروگریشن نہیں کی جس طرح کی دنیا میں پروگریشن ہوئی. دنیا نے ٹیکنالوجی بدلی, انہوں نے ان کی عادات بھی بدلی. آج کل کا بچہ دیکھیں تو کمپیوٹر کے اوپر وہ پہلے دن سے سوار ہو جاتا ہے, اور ہم نے سلائڈ رول سے پڑھا, اور آج کا دور AI کا دور ہے. تو اگر ہم ابھی پاسٹ میں رہیں گے نا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. میرا بلیو ہے کہ انسان کو فارورڈ تھنکنگ ہونی چاہیے. آپ کو پیسٹمزم میں لے جاتا ہے پاسٹ, فارورڈ آپ کو پروڈکٹ آپ کی پازیٹیوٹی کو بڑھاتا ہے. اور وہی میں چاہتا ہوں کہ جو آج کا انجینئر ہے نا, وہ جو ہم طریقے اپناتے رہے نا اپنے زمانے کے, اس کو چھوڑ کے تھوڑا سا یہ چھوڑے تو دنیا بالکل چینج ہو چکی ہے. بالکل صحیح. تو آج کل کی سکلز کیا, میں نے آپ کو بتا دوں, جو پہلا انجینئر تھا اس کو شاید اکنامکس کی ضرورت نہیں تھی آج سے 50 سال پہلے, 20 سال پہلے. ٹھیک سر. انوائرمنٹل کنسیڈریشنز کوئی نہیں تھی, کلائمیٹ چینج کی کوئی بات نہیں تھی, سیکورٹی کے ایشوز نہیں تھے, ریسیشن کبھی نہیں سنا تھا, لائف بڑی سمپل تھی. اٹ از نو مور دا سیم لائف, لائف ہیز چینج. تو انسان کو اس کے مطابق چینج ہونا چاہیے. تو میرا حساب سے آج کا انجینئر کے ساتھ وہ سکلز جو وہ ڈرائنگ بورڈ پہ لیتا ہے وہ ریلیونٹ نہیں رہیں گی اگر وہ باقی سکلز نہیں لے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ ایک کمپٹیشن میں ہیں, آپ دنیا میں ان انجینئرز کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں جو دنیا کی پریزنٹ سچویشن میں زندہ ہے. ہم ابھی پاسٹ میں زندہ ہیں. پریزنٹ میں آنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو اٹھنا, بیٹھنا, بات کرنا, آپ کو یو ہیو ٹو سیل یور سیلف.
صحیح سے. اگر آپ اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتے تو ڈگریوں کے انبار لگا لو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمارے انجینئر کو وہ سافٹ سکل ویسے جو آپ دیتے ہیں, ہماری فیلڈ ہے جی, وہ جو آپ کی فیلڈ ہے, اس کی بہت بڑی کمی ہے. ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی کمی ہے کہ وہ اس کو تیار نہیں کرتا. اس کو جب مارکیٹ میں آپ پھینک دیتے ہیں تو وہ دنیا اور ہے جو پڑھانے والی دنیا اور ہے. اب دنیا کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے, اس لیے اس کو اس کے مطابق تیار کرنے کے لیے ینگ انجینئرس کو اب تو ٹیکنالوجی سے وہ گھر بیٹھ کے سیکھ سکتا ہے. آپ جو بلیم کرتے ہیں نا انجینئر کہ مجھے سکھایا نہیں جاتا, وہ چیز بھی ریلیونٹ نہیں رہی. تو اب صرف تھوڑی سی اورینٹیشن چینج کرنی ہے یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں. پھر جب وہ لڑکا نکلتا ہے اس کو صرف یہ بتانا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں چاہیے. آپ کے بتانے سے اگر بچے میں 5% بھی تبدیلی آ جائے نا تو وہ اس کا روڈ میپ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ افراتفری کا عالم ہے, ڈپریشن ہے, اکانومی بیٹھی ہوئی ہے, جابز ہے نہیں. اس میں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ مایوسی گناہ ہے. بالکل صحیح سر. کوئی اس کو صرف میں اپنی لائف کو کیسے لیتا ہوں, دن جو گزرا واپس نہیں آنا, ایسے آنا. پانی جون سا ہے جا رہا ہوتا ہے ریور کا, اس نے ریورس نہیں کبھی لگنا. تو آپ جب پانی کو دیکھتے ہیں وہ جا رہا ہے سیدھا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, فوکس ہوتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اس پانی کو, وہ فیوچر دیکھتا ہے. آپ کو کیا بتاتا ہے, آپٹمزم, پازیٹیوٹی. اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو پیسٹمزم. بالکل ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائف کو آپ کو فارورڈ تھنک ہونا. اس دفعہ میں جو الیکشن کر رہا ہوں نا, ویسے فار یور انفارمیشن شاید آپ کو پتہ یا نہیں, میں الیکشن لڑ رہا ہوں لیڈنگ انجینئرز فارورڈ. اچھا سر, دیٹ از مائی سلوگن. تو الیکشن آئے پڑے ہیں. ہاں جی, بس 2 دن رہ گئے. صحیح. تو آپ سے اچھا انٹریکشن ہو گیا. سر ایک نا اب سوال دیکھیں, اتنے سوال ہیں جو میں جتنے ہمارے انجینئرنگ کے لوگ ہیں, وائس چانسلرز ہیں, پروفیسرز ہیں, پھر ٹیکنیکلی جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, گاہے بگاہے میں بات کرتا رہتا ہوں. بدقسمتی ہے اس وقت 1 لاکھ انجینئر تقریباً ینگ انجینئر پاکستان میں بے روزگار ہیں. اچھا ایک ہمارا زمانہ تھا ایسے 25 سال پہلے والا سر, اچھا ہم ٹیوشنز پڑھا لیتے تھے, ہم میں سے کچھ لوگ ٹیچنگ کی طرف پراپر چلے گئے. یہ 1 لاکھ انجینئرز کے لیے ہوپ کیا ہے, فیوچر کیا ہے, کیا آگے دیکھیں سر, آگے نظر کچھ نہیں آ رہا ہوں. دیکھیں اس میں تھوڑی سی ذمہ داری تھی, ہمیں ہمارے پروفیشن کو کسی نے اون نہیں کیا. قاسم بھائی, ہر پروفیشن کا کوئی نہ کوئی اونر ہے, ہمارے پروفیشن کا اونر نہیں ہے. آپ ڈگری دیتے ہیں, اس کو پھر اس دریا میں پھینک دیتے ہیں جس کا اس کو تیرنا نہیں آتا. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ اون کرنا شروع کر دیں کہ وہ انجینئر, دیکھیں انجینئر کا مطلب ہے کہ باہر نکلے گا, وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ جائے گا, مجھے ماں نے 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا, میں پہلے دن جا کے گول میز پہ بیٹھ جاؤں گا. ان میں صبر بھی ختم کر دیا, پولرائزیشن اس پہ بڑھ گئی, اکنامک بڑھ گئی, جابز ہے نہیں, گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ تم اپنی سکلز کو بڑھاؤ. تم اس دنیا میں جس مارکیٹ میں جا رہے ہو وہاں کمپٹیشن کا دور ہے, اس دور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. تو ایک تو یہ بہت بڑا ڈیفیشنسی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے لڑکوں کو ہوپ ختم کر دی جب ہم نے جھوٹے وعدے کر دیے. ہم دیکھیں نا, جب آپ کسی سے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں, پچھلے 8 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نوکریاں دیں گے. میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف آتا ہوں کیونکہ وہ ہمارا مدر انسٹیٹیوشن ہے. جی سر. لیکن اس کا مینڈیٹ کیا ہے کہ ہی ہیز ٹو کریٹ پالیسیز اینڈ ریگولیشن سو دیٹ دی جابس کریٹ ہوں. تو میں نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو میں اگر کہوں کہ میں جاب دوں گا, تو سب سے بڑا فیل میرا ہے کہ میں نے ان کو غلط ہوپ دی. پچھلے 6 سالوں میں یہ ہوپ دے دے کے ان کو فرسٹریٹ کر دیا. ان کی سوشل میڈیا پہ لینگویج دیکھیں, یہ ہمارے ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ جو 1 لاکھ انجینئر کہہ رہے ہیں بے روزگار ہے, یہ بے روزگار ہونے کے ساتھ وہ ایک ڈائریکشن غلط میں چلا گیا. ہم نے ہوپ غلط دی. ہم نے وہ انسٹیٹیوشن جو اس کو ریگولیٹ کرنی تھی, ہمارا کوئی کانٹریکٹر پاکستان سے باہر نہیں, کنسلٹنٹ پاکستان سے باہر نہیں, ہمارا انجینئر باہر نہیں جاتا. اب تو آپ تو جس دور کی بات کر رہے ہیں اس دور میں تو پاکستان میں بیٹھ کے پورے دنیا کا کام یہاں کر سکتے ہیں. ہم نے کبھی بتایا ان کو کہ بھائی اگر گورنمنٹ کی جاب نہیں, ناٹ ٹو وری, ہاں رستہ بنائیں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے, کیونکہ یہ کموڈٹی ہے, یو ہیو ٹو سیل یور سیلف. اور اگر آپ کامیاب ہیں بیکاز یو کین ٹاک, یو کین, آپ کو فیل آف دا گراؤنڈ پتہ ہے, آپ کو ریئلٹی کا پتہ ہے. ہم ریئلٹی میں نہیں ہیں, ہم پاسٹ میں ہیں. جب ہم فیوچر میں جائیں گے نا قاسم بھائی, اس دن سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ایوری باڈی اسٹارٹ. ہم رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا دیکھتے ہیں, 1932, 1935, 47, 48 اسے شروع ہوتے ہیں. 90 منٹ وہ تقریر کرتے ہیں, 10 منٹ فیوچر کی بات کرتے ہیں. اس کو اگر ریورس کر دیں تو انقلاب آ جائے گا. انقلاب آ جائے گا. تو میری ریکویسٹ یہی ہے
کہ لڑکوں کو پاس کو بھول جانا چاہیے, فیوچر کو دیکھنا چاہیے, اپنے سکلز بڑھانی چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے مارکیٹ کے لیے. اور خالی انجینئر تو اللہ میاں نے اتنا زبردست ایک شعبہ بنایا ہے. میں ابھی آج ایک تقریر میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں قاسم بھائی جب بیمار ہوتے ہیں, آپ تھانے جاتے ہیں جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے, وہ پروفیشن ہے نا, پولیس, بیوروکریسی, ڈاکٹری. انجینئر پروفیشن کس کے پاس جاتا ہے؟ کسی کے پاس. اس کے بہت وہ گیونگ کے اینڈ پہ ہے, وہ بجلی دیتا ہے, سڑک دیتا ہے, پانی دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے, ہاں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انجینئر کی کیا ویلیو ہے؟ بٹ وی آر ایٹ مقابلے میں باقی پروفیشن سب سے نیچے ہے, کیونکہ ہم نے اس کو اون نہیں کیا. میں اس عمر میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو اون کرنے کا کوئی طریقہ نکالیں. لڑکوں کو اپنے پروفیشن پہ ناز ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے, وہ بے یار و مددگار ہے, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا, اس لیے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل. اگر وہ پالیسی اسیس بنائے اور اونرشپ پرووائڈ کر دے تو میرا خیال ہے اگلی جنریشن ہماری ٹھیک ہو جائے. بہت اچھا. اچھا سر, ایک بڑی اہم سکل انٹرپرینوریل سکلز, یعنی کہ پاس آؤٹ ہونے والے کو اپنا کام کرنا چاہیے, بزنس مین بننا چاہیے. پاکستان میں نوکری مانگنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, نوکری دینے والے کوئی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 4 سال کی ڈگری پروگرام میں یا یونیورسٹیوں سے ہی یہ مائنڈ سیٹ دینے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ کل کو اپنا کام کریں؟ سر اتنی دنیا میں آپشنز ہیں, اتنے رستے ہیں, اور انجینئر تو کریم آف نیشن ہوتی ہے. اتنی مشکل سے انٹرمیڈیٹ میں اچھے نمبر لے کے اینٹی ٹیسٹ کلیئر کر کے 4 سال کی پروفیشنل ڈگری لینے کے بعد وہ کہیں پلیس نہیں ہوتے. یہ جو دنیا میں مائنڈ سیٹ کی بات کی جا رہی ہے, ایک بزنس کا مائنڈ سیٹ, ایک انٹرپرینور بننے کا مائنڈ سیٹ, کتنا ضروری ہے انجینئر کے لیے سیکھنا؟ دیکھیے اس میں ہمارا کریکولم میں یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ ان کو تیار کرنا چاہیے کہ آپ نے اگر مارکیٹ میں جانا ہے تو خالی ایک راستہ نہیں ہے, بہت سے راستے ہیں, اور اس میں ایک راستہ ہے کہ یو کوڈ بی اے جاب سیکر, نہیں جاب پرووائڈر بن سکتے ہیں. میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ آئی بیکیم این انجینئر, تو آئی لیفٹ گورنمنٹ اینڈ دین اسٹارٹیڈ اپ اینڈ بائی دی گریس آف گاڈ میں اب کام کر رہا ہوں. تو سارے مجھے آئیڈیل بنا لیں, کسی نے ہم نے آپ کو بہت سے لوگ آئیڈیل بناتے ہیں, تو کیوں نہ ایک دوسرے کا آئیڈیل بنایا جائے, تو وہاں سے سیکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے الائنس کرنا ہے انڈسٹری کو اور اکیڈیمیا کو, بٹ وہ باتیں کرتے ہیں. میرے ذہن میں ایک پلان ہے کہ اس کو الائنس کیسے کرنا ہے, تھرو ٹارگیٹس اینڈ تھرو فنڈنگ. پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ فنڈنگ نہیں ہوتی تو سسٹینیبل کیسے ہوتا ہے؟ سسٹینیبل تبھی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس کا ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں. تو یہ باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن دیر از اے نیڈ کہ لاسٹ ایئر آف ایجوکیشن میں مائنڈ سیٹ چینج کرنا, ریالٹی بتانا. اس کو ریالٹی بھی پاس کی بتائی جاتی ہے. میں اکیڈیمیا سے مل کے کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی چینج لائی جائے کہ وہ جو ینگ بچہ ہے اس کے مائنڈ میں ڈالا جائے کہ یو آر سپیریئر, یو آر دا بیسٹ, یو آر دا نیشن بلڈنگ. یہ سکھایا ہمیں. پتہ کیا سکھایا جاتا ہے کہ آپ نکلیں گے سیدھے آپ کرسی پہ بیٹھیں گے, گاڑی پہ بیٹھیں گے اور پاکستان فتح کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی ہے, آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی سوچ میں تبدیلی, آپ کو کمپٹیشن میں جانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ویسے مل جائے گی جاب, ایسے نہیں ہے. تو میری خواہش یہی ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کہ ری شفلنگ, ان کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, ان کو پاس سے نکال کے فیوچر میں لے جانا ہے. ہمارے پاس انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں. دنیا میں بہت سے ملک اپنی ترقی کر رہے ہیں, انٹرپرینورز پیدا. جاپان میں 90% انٹرپرینورز ہیں, 5% گورنمنٹ میں ہیں. تو ہمیں اس کو شفٹ کرنا ہے. تو اس کو ہے اپنی شیل سے باہر آنا ہے. جب تک قاسم چینج نہیں ہوگی نا سوچ ہماری, ہم اس کو ٹھیک نہیں بدل سکیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, میرا ایمان ہے کہ یہ نہیں بدل سکتے. اچھا انجینئر صاحب, یہ آخری سوال میرا, کیونکہ آپ کے ساتھ تو کئی نشستیں ریکارڈ ہونی چاہیے جس طرح آپ کا. میں کیونکہ خود یو ای ٹی پڑھا تھا اور 3rd ایئر میں نے فیصلہ کیا, اپنی فیلڈ بدلی, کنسلٹنسی, ٹریننگ, کوچنگ, ان چیزوں میں آیا. ایک بہت بڑی ونڈو ہے دنیا میں, ایکسپرٹ انڈسٹری کہا جاتا ہے اس کو, کنسلٹنٹ کی انڈسٹری ہے. یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کے بندو ساری اپرچونیٹیز جاب میں نہیں پڑی ہوئی. یہ جو سروسز ہے, کنسلٹنسی دینا ہے, اس میں اتنا کام باقی ہے, اتنا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ایک پوری دنیا میں ایکسپرٹ انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انجینئرز کو اس طرح کے رول ماڈلز بھی دکھانے چاہیے جنہوں نے جاب نہیں کی؟ چلے کاروبار وہ نہیں کر سکتے تھے, انٹرپرینوری ایک رسک لینے کا فیکٹر اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے سروسز میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا. یہ ماڈل بھی کہیں سمجھانا چاہیے یونیورسٹیوں میں ہمیں.
دیکھیں بات یہ ہے قاسم، دیکھیں یہ ہماری ویسے پاکستان کو دیکھیں اور دنیا میں دیکھیں سروس انڈسٹریز 50% آف دا GDP کا وہ بلڈ کرتی ہے. تو ہمیں ایکچولی بچوں کو خود یہ سکھانے سے نہیں ہوگا، صرف ان کا مائنڈ کو صرف اپنے طرح تبدیل کرنا ہے کہ دنیا چینج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے سر. ان کو صرف آپ جیسے لوگ صرف اگر یہ بتانا چھوڑ دیں کہ آپ اپنے راستے خود تلاش کریں، جب یہ وہ سوچنا شروع کر دے گا تو یہ سروس انڈسٹری از ایزی ٹو پک اٹ اپ. بالکل ٹھیک ہے سر. اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے، ہم ڈے ٹو ڈے کی پالیٹکس سے باہر نکلیں اور سیلف میں اپنے آپ کو کہیں کہ ہم نے یہ چیزیں انہانس کرنی ہے اپنی. ٹھیک ہے سر. اس کے لیے کیپیبلٹی، اسکلز، نالج، ہیبٹ، آنیسٹی، اسٹریٹ فارورڈ، جو آپ چیزیں باتیں کرتے ہو، اس کا فقدان ہے. ٹھیک ہے سر. یہ لڑکا 21 سال کا اگر آپ جیسے کوئی اور 100 بندے پڑھانے شروع کر دیں نا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جا کے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ان کا دماغ جون سا ہے نا کھل جائے گا. اور وی نیڈ پیپل ٹو ٹیل کہ ڈرائنگ بورڈ از ناٹ دی اونلی آنسر. دی سافٹ اسکل اینڈ ڈرائنگ بورڈ میکس ٹوگیدر اے ریئل انجینئر. بالکل ٹھیک سر. وسیم صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سب سننے والوں کو ایک بڑا اہم میسج میں دینا چاہوں گا. چند دن پہلے ایک بڑی خوشی کی خبر پورے پاکستان میں وہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، اور عرصے سے کیونکہ اتنی وہ کہہ لیجئے ایک سیڈنس تھی اور اسٹریٹک سارا کچھ ہوا تھا. ارشد ندیم نے ون کیا ہے، گولڈ میڈل ون کیا ہے. اور ارشد ندیم کی پوری کہانی میں ایک فیکٹر ایسا ہے جو میرا خیال ہے ہر انجینئر کو سیکھ لینا چاہیے، وہ ہے کہ بڑا کچھ آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. یہ جب تک آپ اپنا راستہ خود نہیں بناتے، آپ انتظار کرتے ہیں کہ جی اوپر سے کوئی تبدیلی آئے گی اور کوئی ہمارا لیڈر اچھا آ جائے گا. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جتنا مرضی اچھا لیڈر آ جائے، وہ کام جو آپ کو کرنے ہیں وہ آپ ہی کو کرنے ہیں، وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو یہ آج کا سارا پروگرام ہمارا انجینئر وسیم نذیر صاحب کے ساتھ تھا. آئندہ بھی ان کے ساتھ نشستیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ کوئی سینرجائز، جو دنیا میں سینرجی کا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ انرجی نہیں بلکہ انرجیز ملتی ہیں تو سینرجی بنتی ہیں اور بہت سا کام مل کے ہو سکتا ہے. ہم انجینئرنگ ونگ پہ بھی سر کام کرنا چاہیں گے. ہماری سروسز، میری فاؤنڈیشن کی سروسز حاضر ہیں اور بالکل بلا مبالغہ فی سبیل اللہ حاضر ہیں. کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے اوپن ہے. تمام انجینئرس کو، ینگ انجینئرس کو سلام. آپ نے انجینئر صاحب کے اوپینین سنے، میں تو خود انہیں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، لائک کرتا ہوں. اور ایک عرصے سے کیونکہ ہماری ملاقات نہیں تھی، غائبانہ میں ان کا تذکرہ سنتا رہتا تھا. میں ان کا بڑا فین ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے کاز میں، ان کی پوری ٹیم کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ حافظ.